بنا اولاد تو والدین کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ خدا را اپنے والدین سے سچی محبت کریں۔ اگر آپ اپنے والدین سے محبت کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اگر آپ اپنے والدین کو راضی کریں گے تو اللہ آپ سے راضی خود بخود ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پر ریئیکشن دینے آ رہے ہیں دوستوں، بڑا عبرتناک بیان ہے دوستوں یہ، اور اس بیان کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریے گا اور اس کو شیئر ضرور کریے گا تاکہ ہر آدمی اس کو دیکھے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ دوستوں، ماں باپ ایک ایسی دولت ہے، ایک دم بہت اہم چیز ہے ماں باپ، اور ان کی اولادیں ہیں جو آج کل کی بڑی نافرمان ہیں، اپنے ماں باپ کو بدتمیزی کرتی ہیں، بدسلوکی کرتی ہیں، مارتی ہیں، گالی گلوچ کرتی ہیں، جھٹکتی ہیں، الٹا سیدھا کہتی ہیں، تو اس کا بھی سمجھ لیجیے کتنا دردناک انجام ہوتا ہے ان اولادوں کا، کیونکہ وہ سمجھ لیجیے ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض، ماں باپ راضی تو اللہ راضی۔ تو دوستوں یہ حال ہوتا ہے ان کی اولادوں کا جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہیں۔ تو ہمارا یہ ویڈیو دوستوں اسی ٹاپک پہ ہے۔ آئیے آج بہت بہترین بیان ہے دوستوں، دل سے سنیے گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا اس بیان کو سن کے کہ ایک ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں اور ان کی اولادیں اتنی نالائق ہوتی ہیں۔ تو آئیے پورا واقعہ یہ سنتے ہیں مولانا صاحب کے زبانی۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اس کو شیئر بھی کریے گا۔ تو چلیے پہلے ہم لوگ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ایک عالم دین ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد مکھی بھینک رہی ہیں۔ لوگ اس پہ لعنت بھیج کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لوگ اس کے پاس سے نکلنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ لوگ اس کے پاس جانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ عالم صاحب کہتے ہیں میں دیکھنے لگا، میں نے کہا شاید میں کچھ اس کی مدد کر سکوں۔ اس بہانے میں اس کے قریب گیا۔ جب قریب گیا تو اس نے کہا عالم صاحب بیٹھیے میرے پاس، تو میں بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا اس کا پاؤں کٹا ہوا تھا اور اس پر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے کہا عالم صاحب ایک بہت عجیب و غریب کہانی ہے، اگر آپ میری اس کہانی کو، اس واقعے کو سنیں گے تو آپ بھی روئیں گے۔ عالم دین کہنے لگے بتاؤ کیا بات ہے جس وجہ سے آپ کا یہ حال ہے، آپ پوری بات بتاؤ مجھے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ تو وہ انسان کہنے لگا کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میں اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ میں نے اپنے ہی ماں کے جوتے مارے ہیں، جوتے، استغفر اللہ۔ کہنے لگا میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں، میں نے اپنی ماں کو جوتے مارے ہیں۔ ایک دن میں گھر میں تھا تو میرے دوستوں نے سنیما ٹکٹ لیا تھا، فلم دیکھنے کے لیے لوگ ٹکٹ لیتے ہیں نا، کہا فلم دیکھنے کے لیے میرے لیے ٹکٹ لیا تھا۔ تو میں جا رہا تھا، میری ماں نے مجھے روکا اور کہا گنڈوں کے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، غلط کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کا خوف کر۔ تو کہنے لگا میں بھڑک گیا ماں پر اور مجھے غصہ آیا، میں نے اپنا جوتا نکالا اور اپنی ماں کے مار دیے۔ میں نے اپنی ماں کے جوتے مارنا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ جب ماں کے جوتے مارے نا تو ماں رونے لگی اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگی، اے میرے رب، کیا تو نے مجھے اسی دن کے لیے زندہ رکھا تھا؟ اے میرے رب، کیا تو نے مجھے اسی دن کے لیے، یہ دن دیکھنے کے لیے مجھے بیٹا دیا تھا کہ آج میں بیٹے کے ہاتھوں سے جوتے کھاؤں؟ یا اللہ، میری زندگی بہت ہو چکی ہے، میں نے اپنے بیٹے سے جوتے کھائے ہیں، مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ میں اس دنیا میں رہوں۔ یا اللہ مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے، اور یا اللہ کسی کو ایسا بیٹا نہ دے کہ اس کا بیٹا اس کی ماں کو جوتے مارے۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے اور روتا جا رہا ہے کہ میری ماں میرے لیے بد دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ جس نے مجھے جوتے مارے، اللہ تو اسے برباد کر دے، اسے ہلاک کر دے۔ اور یاد رکھیں جب ماں بد دعا کرتی ہے نا تو وہ بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ماں ایسی ہوتی ہے اپنے بیٹے کے حق میں اگر دعا کر دینا تو وہ دعا بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور اگر بد دعا کر دے وہ بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ وہ ماں رو رہی ہے کہ میری زندگی بہت میں نے جی لی، مرنا چاہتی ہوں، میں جینا نہیں چاہتی ہوں، میرے بیٹے نے مجھے جوتے مارے، کیا اس دن کے لیے میں نے اس کو بڑا کیا تھا؟ اتنا کہہ کر ماں چلی گئی۔ میری ماں 7-8 دن بھوکی رہی، اس نے کھانا نہیں کھایا۔ 7-8 دن جب بھوکی رہی نا تو ایک دن اس کا انتقال ہو گیا اور وہ مر گئی۔ میں اس دن رات میں سویا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے پیر میں درد ہوا، میرے پیر میں درد ہوا۔ میں نے سوچا اچانک سے درد ہونے لگا، ٹھیک ہو جائے گا، کبھی کبھی ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، تو آج بھی یہ درد ہونا شروع ہوا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو صبح کو دیکھا کہ میرا پیر سوج گیا تھا، میرا پیر بہت زیادہ سوج گیا تھا، وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا اس کا آپریشن ہوگا، پیر کاٹا جائے گا۔ میں نے اتنا سنا تو ڈاکٹر سے کہا ٹھیک ہے آپ میرے پیر کا آپریشن کریں۔ ڈاکٹر نے پیر کا آپریشن کیا، پیر کاٹا، اور اب حالت یہ ہے کہ میرے پیر میں کیڑے پڑ گئے ہیں۔ ماں کی بد دعا میرے حق میں قبول ہوئی، میرے پیر میں کیڑے پڑ گئے
میرا پیر سڑ گیا، اب مکھی بھی اس پہ بھن بھناتی ہے، کوئی میرے پاس آنا پسند نہیں کرتا۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے یہ ماں کا گستاخ ہے، یہ لعنتی انسان ہے، لعنت بھیج کر آگے بڑھ جاتا ہے، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ وہ عالم صاحب نے جب اتنی بات سنی نا، ان کی بھی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ آدمی کہتا ہے عالم صاحب میں اپنے گناہ پر بہت شرمندہ ہوں، لیکن اب معافی کس سے طلب کروں، میری ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ عالم صاحب میرے روٹھے ہوئے اللہ کو راضی کر لیں، میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے تائب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ عالم دین ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ عالم صاحب روتے روتے کہنے لگے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ چاہے گا تو دعا کو قبول فرما لے گا۔ اس کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا، اور وہ ان کی خدمت نہیں کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جس کے ماں باپ اگر اپنی اولاد سے روٹھے ہیں تو اللہ بھی اس سے روٹھا، اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے۔ ماں باپ کو پہلے راضی کریں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو ماں باپ کی خدمت کریں، کیونکہ ماں باپ کا یہ آسرا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی جب جوان ہوں گے تو یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ لیکن ان کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر جاتا ہے جب اولاد کہتی ہے تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تمہیں کچھ کرنا نہیں آتا، تمہیں سماج کے طریقے سے چلنا نہیں آتا، تمہیں زندگی گزارنا نہیں آتا، تمہیں اس دنیا کے مطابق جینا نہیں آتا، تمہیں کوئی طور طریقہ نہیں آتا۔ وہ ماں باپ جس نے اپنے بچے کو اتنا بڑا کر دیا، پال پوس کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دوسروں سے بات کر سکے، اس قابل بنا دیا کہ وہ کہیں اچھی جاب کر سکے، اس قابل بنا دیا کہ اچھے انسانوں میں بیٹھ سکے، اولاد کہتی ہے تم نے کیا ہی کیا میرے لیے، تم کیا جانتے ہو۔ جب یہ بات کہتی نا اولاد، تو والدین کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ خدا را اپنے والدین سے سچی محبت کریں، اگر آپ اپنے والدین سے محبت کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا، اگر آپ اپنے والدین کو راضی کریں گے تو اللہ آپ سے راضی خود بخود ہو جائے گا۔ آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اگر اپنے والدین سے روٹھے ہوئے ہیں تو آج ہی ان روٹھے ہوئے کو منا لیں۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا، واقعی میں آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ ایسے نیک ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی اولادوں کو ہر طرح سے خوش رکھتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں، ان کو اس قابل بناتے ہیں، سماج میں اٹھنے بیٹھنے لائق بناتے ہیں، ہر چیز خود تکلیف میں رہتے ہیں، اپنے بچوں کو ہر خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کو جھڑکتے ہیں، ان کو گراتے ہیں، ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ سمجھ لیجئے جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا، سمجھ لیجئے اس کی دنیا ہی برباد اور آخرت بھی برباد ہو گئی، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا۔ ماں باپ جس کے بھی ہیں، ماں باپ میں دونوں میں حیات ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو ہر طرح سے خوش رکھیں، کیونکہ ماں باپ کا حق اولاد کبھی ادا کر ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے ماں کے پیروں نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو ماں باپ جس کے بھی حیات ہیں ان کو راضی کر لیں دنیا میں، تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور جنت حاصل ہو جائے گی۔ تو ماں باپ کی خدمت کریں، ہر اولاد اپنی ماں باپ کی خدمت کریں، کیونکہ ماں باپ بڑی اہم قیمتی دولت ہیں جو صرف ایک ہی بار ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی، اس کے بعد صرف پچھتاوا کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ جس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ناراض ہو گئے، سمجھ لیجیے، جیسا کہ اس ویڈیو میں بتایا گیا، تو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، تو لوگ پورا تھوکیں گے اس انسان کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے کہ دیکھو تم نے جو کیا تھا وہی بھرو گے تم بھی اب۔ تو اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی کریں، اللہ کو بھی راضی کریں، سمجھ لیجیے۔ تو امید ہے دوستوں ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔